بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی ادبی سیٹ نمبر 2765۔ پہلا سوال ہے، سورما کے عنوان سے احمد بشیر نے کس ادیب کا خاکہ لکھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سورما کے عنوان سے احمد بشیر نے ممتاز مفتی کا خاکہ لکھا۔ احمد بشیر کا یہ مضمون نما خاکہ ممتاز مفتی کے شخصی خاکوں کے دوسرے مجموعے اوکھے لوگ میں موجود ہے۔ ممتاز مفتی کے خاکوں کا دوسرا مجموعہ اوکھے لوگ یونیورسل بکس لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اس میں ممتاز مفتی کے تحریر کردہ 14 خاکے شامل ہیں۔ اوکھے لوگ کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینج پیپل، حیران کر دینے والے لوگ۔ اگر ممتاز مفتی کے شخصی خاکوں کا دوسرا مجموعہ اوکھے لوگ دیکھا جائے تو اس میں جو 14 خاکے تحریر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک خاکہ بانو قدسیہ کا ہے، اور ایک ابن انشا کا ہے، اور ایک محمد طفیل کا ہے، اور ایک قدرت اللہ شہاب کا ہے۔ اوکھے لوگ میں 14 خاکے ہیں جبکہ 3 مضامین ہیں۔ ان میں احمد بشیر کا مضمون سورما ہے، مسعود قریشی کا مضمون او نہیں جی ہے، اور ایک مضمون پروین عاطف کا اس میں شامل ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، انتظار حسین نے میجک ریئلزم ٹیکنیک کو استعمال کر کے کون سا افسانہ لکھا؟ اس کا درست جواب یہ ہے کہ انتظار حسین نے جادوئی حقیقت پسندی کا اسلوب اختیار کر کے اپنا مشہور افسانہ آخری آدمی لکھا۔ آخری آدمی ایک اساطیری افسانہ ہے۔ یہ ان کے افسانوی مجموعے آخری آدمی کا پہلا افسانہ ہے۔ آخری آدمی کا دیباچہ سجاد باقر رضوی نے لکھا ہے۔ اسی افسانوی مجموعے میں ان کا دوسرا مشہور افسانہ زرد کتا بھی شامل ہے۔ آخری آدمی میں ایک ایسی بستی کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کو خداوند قدوس کی طرف سے ہفتے کے دن مچھلیاں شکار کرنے پر پابندی تھی، لیکن انہوں نے ہوس اور مکر و فریب سے کام لے کر ہفتے کے دن بھی مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں، تو عذاب کے طور پر ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے اور ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس افسانے کا تھیم بھی یہی ہے کہ ہوس کاری اور نفس کی موت انسانوں کو معاشرتی اور تہذیبی سطح سے بندروں کی حیوانی سطح میں اتار دیتی ہے۔ ہوس، لالچ اور مکر و فریب انسان کو روحانی طور پر زوال کا شکار کر دیتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نگارستان فارس کس کی تصنیف ہے؟
تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ نگارستان فارس مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب ہے، ان کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب امیر مینائی کے نام سے بھی منسوب ہے، لیکن اس کا درست جواب یہ ہے کہ یہ نگارستان فارس مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ یہ مشاہیر شعرائے فارسی کی سوانح عمری بھی ہے۔ اس میں خدائے سخن استاد رودکی سے لے کر نور العین واقف بٹالوی تک کے شعراء کا ذکر ہے۔ نگارستان فارس مولانا محمد حسین آزاد نے اس وقت لکھی جب وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے پروفیسر تھے۔ پھر یہ کتاب 1922 میں آزاد بک ڈیپو لاہور سے شائع ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اس کتاب کا دیباچہ ہے، اس کے بعد پھر 34 شعراء کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے ابو عبداللہ محمد رودکی کا تذکرہ ہے، اس کے بعد ابو قاسم فردوسی کا تذکرہ ہے، اس کے بعد حکیم ناصر خسرو کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح مرزا بیدل غنی کاشمیری، ابو طالب کلیم اور حاجی جان محمد قدسی وغیرہ کا تذکرہ بھی اس میں شامل ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ شہر سخن آراستہ ہے کس کی شعری کلیات ہے اور اس میں کل کتنے شعری مجموعے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ شہر سخن آراستہ ہے احمد فراز کی شعری کلیات ہے اور اس میں کل 14 شعری مجموعے ہیں۔ تنہا تنہا، درد آشوب، نایافت، شب خون، میرے خواب ریزہ ریزہ، جانا جانا، بے آواز، گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، سب آوازیں میری ہیں، پس انداز موسم، غزل بہانہ کروں، اے عشق جنوں پیشہ وغیرہ جیسے شعری مجموعے اس میں شامل ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا قصہ کس عربی داستان سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا قصہ عربی داستان الف لیلہ و لیلہ سے مستعار لیا گیا ہے۔ الف لیلہ و لیلہ کا مطلب ہوتا ہے 1001 راتیں یا 1001 راتوں کی داستان۔ سوال نمبر 6 ہے کہ اقبال کا ترانہ بانگِ درا ہے گویا اس مصرعے میں علم بیان کی کس صورت کا استعمال کیا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے کہ اس مصرعے میں علم بیان کی ایک صورت ہے تشبیہی، اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مصرع اقبال کی مشہور زمانہ نظم ترانہ ملی کا مصرع ہے۔ ترانہ ملی کا آخری شعر کچھ یوں ہے: اقبال کا ترانہ بانگِ درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ تو اس مصرعے میں اقبال کے کلام کو، اقبال کی فکر کو، اقبال کی شاعری کو، اقبال کے نغموں کو، اقبال کے ترانوں کو، اقبال کے گیت کو بانگ درا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بانگ درا کہتے ہیں گھنٹی کی آواز، وہ گھنٹی جو مسافروں کو جگانے کے لیے بجائی جاتی ہے اس کو بانگ درا کہتے ہیں۔ اس مصرعے میں اقبال نے اپنے کلام کو بانگ درا سے تشبیہ دی ہے، گویا اس میں حرف تشبیہ ہے۔
یہ بڑی مشہور نظم ہے۔ اس نظم کے جو دیگر مشہور اشعار ہیں وہ یہ ہیں: چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت کدو میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا، اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ سوال نمبر 7 ہے: سلیقہ انتہا کا چاہیے موتی پرونے میں، یہ مشہور مصرع کس شاعر کا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یہ مشہور مصرع شاد عظیم آبادی کا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے: اردو ادب کی پہلی تمثیلی داستان صبرس، جسے ملا وجہی نے 1635 میں تحریر کیا تھا، یہ گولکنڈہ کے کس بادشاہ کی فرمائش پر لکھی گئی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ملا وجہی نے صبرس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ سوال نمبر 9 ہے: سر سید احمد خان کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سر سید احمد خان کا انتقال 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں ہوا تھا، اور سر سید احمد خان پیدا تو دلی میں ہوئے تھے لیکن دفن علی گڑھ میں ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے: اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے، یہ اقبال کی کس مشہور نظم کا مصرع ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے شاعر، یہ اس کا مصرع ہے۔ پورا شعر اس طرح ہے: ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے۔ سوال نمبر 11: کلیات شاد عظیم آبادی کو کس مشہور نقاد نے مرتب کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کلیات شاد عظیم آبادی کو مشہور نقاد کلیم الدین احمد نے مرتب کیا ہے، اور انہوں نے یہ کلیات مرتب کر کے پٹنہ سے شائع کرائی ہے۔ سوال نمبر 12: ایک مشہور مصرع ہے: ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں، نایاب ہے ہم، یہ کس کا مصرع ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ شاد عظیم آبادی کا مصرع ہے۔ سوال نمبر 13 ہے: مثنوی سحر البیان کب لکھی گئی اور یہ کس بحر میں ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ میر حسن نے مثنوی سحر البیان 1784 عیسوی بمطابق 1199 ہجری کو لکھی، اور یہ نواب آصف الدولہ کے عہد میں لکھی گئی تھی، اور یہ مثنوی بحر متقارب میں لکھی گئی ہے، جس کے ارکان ہیں فعول 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 فعول۔